ریاست فیصلہ کرے، قومی مفاد اہم ہے یا نون لیگ کے مفاد میں ہم کسی کے ساتھ کھڑے نہیں ہوں گے۔ ہم پرامن رہنا چاہتے ہیں، ورنہ میں بھی صدر زرداری کا بیٹا ہوں۔ پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو کا تقریب سے خطاب، کہا دھاندلی کے لیے مرحلہ وار الیکشن کروائے جا رہے ہیں۔ پیپلز پارٹی انتخابی نتائج پر خاموش نہیں رہے گی، جھکے گی اور نہ ہی پیچھے ہٹے گی، بلکہ اپنی تمام نشستیں واپس حاصل کرنے کے لیے جدوجہد جاری رکھے گی۔ آزاد کشمیر کو کسی صورت مقبوضہ کشمیر نہیں بننے دیا جائے گا۔ انٹرنیٹ بند کرنے سے آزاد کشمیر مقبوضہ کشمیر لگے گا۔ ظلم اور زیادتی، قتل و غارت، ڈکیتی کو جمہوریت کا نام دیا جاتا ہے۔ تباہی پھیلاتے ہیں اور امن کا نام دیتے ہیں۔ آزاد کشمیر میں جو ہو رہا ہے، کیا اسے جمہوریت کا نام دے سکتے ہیں؟ مفاہمت کا کمیشن بن جاتا تو سچ اور جھوٹ سامنے آ جاتا۔ الیکشن میں ضروری ہے کہ امن قائم کریں اور غیر متنازع الیکشن ہو۔ اپنے بھائیوں کو شہید ہوتے نہیں دیکھ سکتے۔ کون کس کا ایجنٹ ہے؟ کمیشن بنانا ہوگا۔ بلاول صاحب، الیکشن کا فیصلہ ریاست نہیں عوام کرتی ہے۔ سیاسی بیانات رونے دھونے سے بات نہیں بنتی۔ کامیابی کے لیے کارکردگی، ایجنڈا اور بیانیہ ہونا چاہیے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی خصوصی گفتگو، کہا بلاول بھٹو بھول گئے کہ کشمیر میں پیپلز پارٹی کی حکومت ہے۔ پیپلز پارٹی کو کھلے دل سے ہار تسلیم کرنی چاہیے۔ آزاد کشمیر کا الیکشن ہارے تو دھاندلی کا الزام لگا دیا۔ بلاول بھٹو کے پاس کارکردگی اور بیانیہ نہیں۔ بلاول بھٹو کو اپنے بیانیوں اور کام پر توجہ دینی چاہیے۔ کارکردگی ٹھیک ہوتی تو بلاول کو ہم پر تنقید کا وقت نہ ملتا۔ کراچی کے کیا حالات ہیں دنیا جانتی ہے۔ پیپلز پارٹی کے دور میں ہی آزاد کشمیر کے حالات خراب ہوئے۔ سندھ میں امن و امان، صفائی اور سڑکوں کا نظام ٹھیک کریں۔ سندھ میں 17 سال سے حکومت ہے، عوام کو بتانے کے لیے کچھ نہیں۔ سب کہتے ہیں کہ لاہور جیسا کراچی اور پنجاب جیسا سندھ چاہیے۔ پر امید ہوں کہ آزاد کشمیر کے دیگر حصوں میں نون لیگ جیتے گی۔ شرجیلی نام میمن کا مریم نواز کو چیلنج، مریم نواز استعفیٰ دیں اور پنجاب کے کسی بھی حلقے سے الیکشن لڑیں۔ کہا میں بھی استعفیٰ دیتا ہوں، پھر دیکھتے ہیں کہ عوام کس کو مینڈیٹ دیتے ہیں۔ پنجاب کے لوگ آپ سے نفرت کرتے ہیں۔ مریم نواز کی گفتگو چوری اور سینہ زوری کی مثال ہے۔ مریم نواز نے اقتدار کے غرور و تکبر میں خطاب کیا۔ مظلوم کشمیریوں کے ووٹ کے حق پر ڈاکہ مارا گیا۔ سینئر صوبائی وزیر شرجیلی نام میمن نے کہا کہ بچے کو پتا ہے کہ پنجاب کے عوام نے نون لیگ کو شکست دی۔ کیا وجہ ہے کہ 2024 میں نون لیگ کو بدترین شکست ہوئی؟ نون لیگ خیراتی اور فارم 47 کی حکومت پر بیٹھی ہے۔ آزاد کشمیر میں بدترین دھاندلی کر کے مینڈیٹ چوری کیا گیا۔ کھلے عام اسلحے کی نمائش کی گئی۔ مریم نواز نے پی پی کارکن کے جام حق ہونے پر افسوس تک نہیں کیا۔ کس نے ترقیاتی کام کیے، فیصلہ عوام نے کرنا ہے۔ پنجاب سے لوگ علاج کرانے کے لیے سندھ میں آتے ہیں۔ کشمیری عوام نے شرپسند عناصر کو مسترد کر دیا۔ آزاد کشمیر انتخابات میں تمام جماعتوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ میرپور ڈویژن میں 6 لاکھ ووٹ کاسٹ کیے گئے۔ وفاقی وزراء کی پریس کانفرنس، عطا اللہ تارڑ نے کہا کہ کالعدم جوائنٹ ایکشن کمیٹی کو پرامن انتخابات ہضم نہیں ہوئے۔ کسی کو دھونس اور تشدد کے زور پر اپنی مرضی مسلط نہیں کرنے دیں گے۔ طلال چودھری نے کہا کہ پرتشدد تحریک میں ملکی اور غیر ملکی عناصر ملوث ہیں۔ آزاد کشمیر حکومت کو تمام اداروں کی سپورٹ فراہم کی جائے گی۔ آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی انتخابات کا پہلا مرحلہ مسلم لیگ نون کے نام، 13 حلقوں کے غیر حتمی غیر سرکاری نتائج مکمل۔ مسلم لیگ نون 9 نشستیں جیت کر سب سے بڑی جماعت بن گئی۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے 4 نشستیں اپنے نام کی۔ سابق وزیر اعظم چودھری انوار الحق کاکڑ کو بھی شکست۔ میرپور، بھمبر، کوٹلی کے بیشتر حلقوں میں مسلم لیگ نون نے نمایاں کامیابی حاصل کی۔ پیپلز پارٹی نے میرپور اور کوٹلی کے اہم حلقوں میں میدان مارا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی آزاد کشمیر اسمبلی کے انتخابات کے پہلے مرحلے کے کامیاب انعقاد پر مبارکباد۔ کہا مسلم لیگ نون کی ٹیم نے آزاد جموں کشمیر میں انتہائی کامیاب انتخابی مہم چلائی۔ عوام اگلے مرحلے میں بھی اسی جوش و خروش سے حصہ لے کر جمہوری عمل کو کامیاب بنائیں۔ صدر آزاد کشمیر نے ڈپٹی کمشنر کوٹلی عمران شاہین کو فرائض میں غفلت برتنے پر معطل کر دیا۔ عثمان سارم کو ڈپٹی کمشنر کوٹلی تعینات کر دیا گیا۔ ڈپٹی سیکرٹری محکمہ داخلہ یاسر ریاض کو ڈپٹی سیکرٹری چیف سیکرٹری آفس تعینات کر دیا گیا۔ سپرنٹینڈنٹ پولیس ضلع کوٹلی عدیل احمد کو معطل کر دیا گیا۔
چیف جنرل انسپیکٹر ڈپارٹمنٹ کے 3 افسران کو بھی معطل کیا گیا۔ سید عثمان اعظم کو قائم مقام سینئر جنرل انسپیکٹر تعینات کیا گیا۔ سید اسرار شاہ کو قائم مقام ڈپٹی چیف جنرل انسپیکٹر مقرر کر دیا گیا۔ آزاد جموں کشمیر میں تھانہ صدر میرپور کے SHO کو معطل کیا گیا۔ سینئر جنرل انسپیکٹر پولیس آزاد کشمیر سرتاج عزیز کو عہدے سے ہٹا دیا گیا۔ کشمیر کے عوام نے منفی قوتوں کو مسترد کر دیا۔ عوام نے ثابت کیا کہ تبدیلی ووٹ کے ذریعے ہی آ سکتی ہے۔ الیکشن میں ہر جماعت کے امیدوار نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ چیف الیکشن کمشنر آزاد جموں کشمیر کی پریس کانفرنس، کہا سماہنی میں پولنگ میں مداخلت کرنے والے شخص کو گرفتار کر لیا گیا۔ انتخابی عمل شفافیت سے مکمل ہوا۔ قانون نافذ کرنے والے اداروں کا کردار مثالی رہا۔ شفاف، آزادانہ اور قابل اعتماد انتخابات ہوئے۔ کامیاب امیدواروں کو مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ مشیر سیاسی امور رانا ثناء اللہ نے کہا کہ پولیس نے پولنگ کو پرامن بنانے کے لیے محنت کی۔ LA9 میں ایک خاندان میں اختلاف کے باعث فائرنگ کا واقعہ پیش آیا۔ نکیال سیکٹر واقعے میں 6 افراد کو گرفتار کیا گیا۔ وفاقی وزیر امیر مقام نے کہا کہ انتخابات کا پرامن انعقاد عوام کی کامیابی ہے۔ عوام نے انتخابات کے پہلے مرحلے میں بھرپور حصہ لیا۔ الیکشن کمیشن آزاد کشمیر معاملات کو سلجھائے۔ جہاں 25% ٹرن آؤٹ نہیں، 90% کیسے ہو گیا؟ سابق وزیر اعظم راجہ پرویز اشرف کی میڈیا سے گفتگو، کہا نون لیگ راتوں رات مقبول بن گئی، یہ چیز آپ کے لے ڈوبے گی۔ الیکشن کے دن نکیال میں ہمارے کارکن کو شہید کیا گیا۔ نون لیگ کو مبارک ہو، اس کے حربے کامیاب ہوئے۔ آپ اسمبلی میں بیٹھیں گے تو کن لوگوں کی نمائندگی کریں گے؟ یہ انتخابات پر بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ آزاد کشمیر میں ہم زیادہ سیٹوں سے جیت رہے تھے، رات کو نتیجہ تبدیل کیا گیا۔ ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ نے اعلانات کیے، بسیں بھیجی گئیں، لیکن الیکشن کمیشن سوتا رہا، کوئی ایکشن نہیں لیا۔ وزیر بلدیات سندھ سید ناصر حسین شاہ نے کہا کہ آزاد کشمیر میں ہمارے ووٹ زیادہ ہیں۔ اس وقت سب پارٹیوں میں سب سے زیادہ اکثریت پیپلز پارٹی کی ہے۔ پہلے کراچی میں بارش کے بعد حالات خراب ہوتے تھے، اب ایسا نہیں۔ مزید کہا کہ بھارت کی طرف سے سندھ کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے۔ بھارت پانی بند کر کے قانون کی خلاف ورزی کر رہا ہے، چاہتے ہیں کہ پانی کی تقسیم مساوی ہو۔ پیپلز پارٹی الیکشن ہار گئی تو دھاندلی کا شور مچا دیا۔ گلگت میں آپ کی حکومت بنی تو شفاف الیکشن ہوئے۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری نے کہا کہ ایسے ڈبل سٹینڈرڈ جمہوری سوچ رکھنے والی جماعت کو زیب نہیں دیتے۔ الیکشن ہو گیا ہے، کشمیر کے عوام نے اپنا فیصلہ بھی سنا دیا ہے اور آپ کی غلط فہمی بھی دور ہو گئی۔ آپ کی جمع تفریق غلط ثابت ہوئی۔ حقیقت میں آپ کے پری پول دھاندلی کے پروگرام ناکام ہوئے۔ آپ کا تیر کشمیر کی وادیوں میں گم ہوا۔ کشمیر میں ہر طرف شیر دھاڑ رہا ہے۔ دھاندلی کا رونا بند کرو، کشمیری عوام نے فیصلہ سنا دیا ہے۔ میرپور میں ہر ڈبے سے شیر نکل رہا ہے۔ سینئر وزیر پنجاب مریم اورنگزیب کا عوامی اجتماع سے خطاب۔ مسلم لیگ عوامی خدمت اور ترقی کی سیاست پر یقین رکھتی ہے۔ پاکستان اس وقت دنیا میں امن کے لیے کوشش کر رہا ہے۔ آزاد کشمیر میں ترقیاتی کام مزید تیز کیے جائیں گے۔ مارکہ حق میں پاک افواج نے بزدل دشمن کو عبرتناک شکست دی۔ حنیف عباسی نے کہا کہ ملک کی ترقی کے لیے مسلم لیگ نون ناگزیر ہے۔ نواز شریف آزاد کشمیر میں وعدوں کی تکمیل یقینی بنائیں گے۔ جمہوری عمل کو سبوتاژ کرنے کے لیے شرپسندوں نے انتشار پھیلایا۔ شرپسند عناصر اب مسلح دہشت گرد بن چکے۔ سیکرٹری اطلاعات آزاد کشمیر راشد حنیف کی نیوز کانفرنس، کہا انتخابات کے کامیاب انعقاد سے شرپسند عناصر کے عزائم ناکام ہوئے۔ سوشل میڈیا پر گمراہ کن ویڈیوز پھیلائی جا رہی ہیں۔ ایران کو مزید معاہدے توڑنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ بجلی گھروں اور پلوں پر حملوں سے گریز کرنا چاہتا ہوں۔ امریکی صدر ٹرمپ نے کہا کہ ایران کے پاور پلانٹس اور پل جب چاہوں تباہ کر سکتا ہوں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا فوکس نیوز کو انٹرویو، کہا اس وقت ایران کے حوالے سے ہماری پوزیشن بہت مضبوط ہے۔ آبنائے ہرمز سے وہی جہاز گزریں گے جنہیں ہم اجازت دیں گے۔ آبنائے ہرمز پر ایران نہیں، ہمارا کنٹرول ہے۔ ایران بارودی سرنگیں بچھا کر صورتحال خراب کر سکتا ہے۔ اس وقت ایران کے حوالے سے ہماری پوزیشن مضبوط ہے۔
خطے میں بڑھتی کشیدگی، سفارتی رابطوں میں تیزی آ گئی۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کے سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان اور عمان کے وزیر خارجہ بدر ابو سعیدی سے الگ الگ ٹیلی فونک رابطے۔ بات چیت میں آبنہ ہرمز کی سلامتی، خطے کی تازہ صورتحال اور دو طرفہ تعلقات پر تبادلہ خیال۔ عباس عراقچی کا خطے میں استحکام کے لیے مشترکہ سفارتی کوششوں اور تعاون بڑھانے کی ضرورت پر زور۔ کویت کے وزیر خارجہ شیخ جراح جابر الاحمد الصباح اسلام آباد پہنچ گئے۔ وزارت خارجہ کے ایڈیشنل سیکرٹری زاہد حسین نے استقبال کیا۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق دورے کے دوران دونوں فریقین دو طرفہ تعلقات کے تمام پہلوؤں پر بات چیت کریں گے۔ باہمی دلچسپی کے علاقائی اور بین الاقوامی امور پر تبادلہ خیال ہوگا۔ وزیر اعظم نے ملک میں پیٹرولیم مصنوعات کے اسٹریٹجک ریزروز بڑھانے کی ہدایت کر دی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت مختلف اجلاس۔ وزیر اعظم نے پاکستان آئل ریفائننگ پالیسی 2023 میں مجوزہ ترامیم کی منظوری دی۔ کہا متعلقہ وزارتیں اور ادارے تمام سٹیک ہولڈرز کے ساتھ قریبی رابطہ رکھتے ہوئے اصلاحاتی عمل کو تیز کریں۔ وزیر اعظم نے براؤن فیلڈ ریفائنریز کے حوالے سے ترمیمی پاکستان آئل ریفائننگ پالیسی 2023 کی ترویج کے لیے قطر، سعودی عرب اور دیگر خلیجی ممالک میں روڈ شوز منعقد کرنے کی ہدایت کی۔ وزیر اعظم کی این ڈی ایم اے، پی ڈی ایم ایز اور صوبائی حکومتوں کے ساتھ مسلسل رابطے میں رہنے کی ہدایت۔ تمام ادارے جاری مونسون کے نتیجے میں کسی بھی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے ہر دم تیار رہیں۔ رائٹ سائزنگ کے تحت ختم آسامیوں اور اداروں کا تھرڈ پارٹی آڈٹ کرانے کا حکم۔ حکومتی کارکردگی میں بہتری کے لیے رائٹ سائزنگ پر عمل درآمد تیز کرنے کی ہدایت۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار سے امریکی کانگریس کے وفد کی ملاقات۔ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات میں مثبت پیش رفت پر اطمینان کا اظہار۔ تجارت، سرمایہ کاری، آئی ٹی، توانائی کے شعبوں میں تعاون بڑھانے پر اتفاق۔ پاک امریکہ پارلیمانی روابط مزید مضبوط بنانے کی ضرورت پر زور دیا۔ امریکی وفد کا پاکستانی کمیونٹی کی خدمات کو پاک امریکہ تعلقات کا اہم پل قرار دیا۔ امریکی ارکان کانگریس کا خطے میں امن و استحکام کے لیے پاکستان کے کردار کو سراہا۔ پاکستان اور امریکہ کا باہمی شراکت داری کو مزید مستحکم کرنے کے عزم کا اعادہ۔ برطانیہ اور سندھ کے درمیان اقتصادی شراکت داری مزید مضبوط بنانے پر اتفاق۔ سندھ حکومت اور برطانوی سرمایہ کاروں کے درمیان براہ راست رابطے مزید مؤثر بنانے کا فیصلہ۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی زیر صدارت اجلاس۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی برطانوی سرمایہ کاروں کو ہر ممکن تعاون اور مسائل کے فوری حل کی یقین دہانی۔ کہا سرمایہ کاروں کا اعتماد بحال کرنا اور نئی سرمایہ کاری لانا معاشی حکمت عملی کا اہم حصہ ہے۔ موجودہ سرمایہ کاروں کا تحفظ اور ان کی سرمایہ کاری میں توسیع ہماری اولین ترجیح ہے۔ سندھ کو بین الاقوامی سرمایہ کاروں کی اولین ترجیح بنانا چاہتے ہیں۔ سید قاسم نوید قمر نے کہا کہ ہر مسئلے کے حل کے لیے متعلقہ محکمہ، فوکل پرسن اور ٹائم لائن مقرر کی جائے گی۔ بانی پی ٹی آئی کی بہن نورین خان نیازی کے خلاف این سی سی آئی اسلام آباد میں پیکا اور تعزیرات پاکستان کے تحت مقدمہ درج۔ ایف آئی آر کے مطابق نورین خان نیازی نے پوڈ کاسٹ انٹرویو میں پاکستان کی ریاست اور اس کے اداروں بشمول مسلح افواج پر جھوٹے اور بے بنیاد الزامات عائد کیے اور ریاست پر عوام کا اعتماد متزلزل کرنے کی کوشش کی۔ نورین خان نیازی نے سوشل میڈیا کے ذریعے جھوٹا، اشتعال انگیز، توہین آمیز، دھمکی آمیز مواد پھیلایا۔ نورین خان نیازی کے بیانات سے ریاستی اور دفاعی اداروں کی ساکھ مشروع کرنے کی دانستہ کوشش کی گئی۔ نورین خان نیازی کے خلاف جرم ثابت ہونے پر مقدمہ درج کیا گیا۔ خاتون اول آصفہ بھٹو زرداری نے لیاری میں واقع اسپنسر آئی ہسپتال کا دورہ کیا۔ ہسپتال میں روزانہ تقریباً 4000 مریضوں کو او پی ڈی کی سہولت بالکل مفت فراہم کی جا رہی ہے۔ خاتون اول نے ہسپتال میں فراہم کی جانے والی مفت اور معیاری طبی سہولیات کا جائزہ لیا۔ ڈاکٹرز، پیرامیڈیکل سٹاف اور ہسپتال کی پوری ٹیم کی عوامی خدمت اور پیشہ ورانہ خدمات کو سراہا۔ اس موقع پر میئر کراچی مرتضی وہاب، رکن قومی اسمبلی شازیہ مری اور دیگر بھی خاتون اول کے ہمراہ موجود تھے۔ پی ڈی ایم میں پنجاب نے مونسون بارشوں کے چوتھے اسپیل کا الرٹ جاری کر دیا۔ کل سے 5 اگست تک صوبے کے بیشتر اضلاع میں بارشوں کی پیش گوئی۔ پنجاب حکومت نے تمام محکموں کو الرٹ جاری کر دیا۔
دریائے سندھ میں کالا باغ اور تونسا، دریائے راوی میں بلوکی اور ستنائی پر سیلابی صورتحال برقرار۔ وزیر آباد کے نالا پلکھوں میں بھی درمیانے درجے کا سیلاب۔ دریائے چناب، جہلم اور ستلج کے بیشتر مقامات پر بہاؤ معمول پر رہا۔ آبائی علاقوں میں بارشوں کے باعث صورتحال پر مسلسل نظر رکھی جا رہی ہے۔ ڈی جی پی ڈی ایم اے نے دریاؤں کے کناروں اور نشیبی علاقوں میں مقیم شہریوں کو محفوظ مقامات پر منتقلی کی ہدایت جاری کی۔ دریاؤں اور ندی نالوں کے قریب جانے سے گریز کرنے اور احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی ہدایت کی۔ سپریم کورٹ نے حکومت پنجاب کی پرویز الہی کی ضمانت خارج کرنے کی اپیل نمٹا دی۔ محمد خان بھٹی کی ضمانت منسوخ کرنے کی اپیل بھی خارج۔ چیف جسٹس یحییٰ فریدی نے کہا کہ قانون سے غلط فائدہ اٹھانے کی کسی کو بھی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ چودھری پرویز الہی نے کہا کہ میرے خلاف 29 جھوٹے مقدمات درج کیے گئے۔ تمام مقدمات میں میری ضمانتیں ہوئی ہیں۔ سیکرٹری پنجاب اسمبلی محمد خان بھٹی کے خلاف بھی مقدمات بنائے گئے۔ آج انصاف کے تقاضے پورے ہوئے۔ کراچی جناح انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر کسٹمز اور ایئرپورٹ سیکیورٹی فورس کی مشترکہ کارروائی۔ دبئی جانے والے ایک ہی خاندان کے 6 مسافروں سے 55,000 امریکی ڈالرز اور 9,50,000 پاکستانی روپے برآمد۔ کسٹمز حکام کے مطابق مسافروں نے کرنسی ڈکلیریشن جمع نہیں کرایا تھا۔ برآمد ہونے والی رقم مقررہ حد سے زائد تھی۔ غیر ظاہر شدہ کرنسی کسٹمز ایکٹ 1969 کے تحت ضبط کی گئی۔ مزید تحقیقات جاری۔ اور جنوبی کوریا کی ہاکی ٹیم 4 میچز کی سیریز کے لیے پاکستان پہنچ گئی۔ 24 کھلاڑیوں اور آفیشلز پر مشتمل وفد گزشتہ شب اسلام آباد ایئرپورٹ پہنچا۔ وزارت بین الصوبائی رابطہ کے حکام نے مہمان ٹیم کا استقبال کیا۔ میچز سے پاکستان میں ہاکی سرگرمیوں کے فروغ اور دونوں ممالک کے درمیان کھیلوں کے تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کی توقع۔